ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت یہ بھی اپنی انتہا کی طرف جا رہا ہے۔ اگلا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوگا۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اس ماہ رمضان میں آپ کے لیے کئی سلسلے نشر کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، یہ بھی براہ راست آپ ملاحظہ فرماتے ہیں 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان، جیسا کہ ہمارے تعداد کے علم ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سلسلے میں آپ لوگوں کے استخارے بھی کرتے ہیں۔ اپنا نام یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے استخارے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ ہو جائے گا۔ رابطوں کے ذرائع آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور مختلف نمبرز چل رہے ہیں بذریعہ اگر فون کال اگر آپ ہم سے استخارہ کروانا چاہیں تو اس کا نمبر بھی آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ممکنہ صورت میں آپ کی کال جو ہے مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل آن ایئر کی جائے گی، اور استخارہ بھی ہوگا، روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ اگر کال نہیں مل پا رہی تو ہمارے SMS سروس جو ہے اس کا بھی آپشن ہے آپ کے پاس، بذریعہ SMS آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر پر بھی استخارہ ہوتا ہے، مگر سنڈے ہے، آج ہمارے دن کا عملہ جو ہے یہ ان کی آف ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا نائٹ شفٹ کا عملہ آتا ہے رات تراویحوں کے بعد کم و بیش 10 بجے تک صبح 6 بجے تک یہ استخارہ سروس جاری رہتی ہے، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کال کرنے والے نمبرز ہیں جن پر براہ راست گفتگو کرنے کا سلسلہ ہے ان پر اسلامی بہنیں کال نہ فرمائیں، ان پر بھی آپ کی کالز نہیں مل پا رہی یا آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہے۔ آپ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا،
روحانی علاج اور استخارہ ڈیش دعوت اسلامی، اس فیس بک کے پیج پہ جا کر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ آئیے فون کال سے پہلے ہم ایس ایم ایس اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ کئی ایس ایم ایس ہمارے پاس آ چکے ہیں استخاروں کے لیے، روحانی علاج جاننے کے لیے۔ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی واپسی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ محمد رمضان فرام میاں والی، ابھی رمضان بھائی آپ کو بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ کا نام عابدہ پروین ہے، ان کے پاؤں میں درد رہتا ہے اور ہر بات پر غصہ آتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام محمودہ بیگم ہے، استخارہ کر کے وجہ بتائیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ عابدہ پروین بنتے محمودہ بیگم، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ نام شائستہ شیریں ہے، والدہ کا نام شہناز ہے۔ اچھا جی، اس طرح کے اصل میں یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم مدنی چینل پر آن ایئر نہیں کرتے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، آپ اس کے حوالے سے ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویب سائٹ ہے www.dawateislami.net، اس پر آپ بذریعہ ایس ایم ایس استخارہ کروا لیجئے۔ اچھا جی، شیر بہادر، والدہ کا نام سعید بانو، ہر وقت بیمار رہتا ہوں، استخارہ اور علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سر درد کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میرے بھائی کا نام عدنان ہے، امی کا نام زرینہ ہے، بھائی کے کام کا مسئلہ ہے، ان کی جاب نہیں لگتی اور اکثر خواب میں ڈرتے ہیں، لگتا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے، استخارہ کر دیں پلیز۔ تو دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ سلام، بھائی کا نام شہزاد افضل ہے، ماں کا نام بلقیس بیگم، مالی حالات بہت خراب ہیں اور کاروبار نہیں چلتا، سینیٹری کا کام ہے، کیا یہ کام ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ فرما دیں۔ جی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جن عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں کے ایس ایم ایس استخارے کے لیے موصول ہوئے، آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے ہم فون کالز کی طرف، سنتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام محی الدین اور ماں کا نام سردارہ بی بی۔ مسئلہ ہے ہماری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، وہ بچہ نہیں ہے، دوائی بھی کھائی، دم بھی کرایا، طبیعت بھی کی ہے، سب کچھ کیا، پڑھائی بھی کرامجید کی ہے، لیکن کچھ حل نہیں ہوا ابھی تک۔ اچھا جی، بے اولادی کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے استخارہ کروانا ہے، میں ایک مکان لینا چاہتا ہوں بھائی کے ساتھ پارٹنری میں۔ میرا نام محمد عامر اتاری اور والدہ کا نام مخلی ہے، کیا یہ مکان میرے لیے لینا بہتر ہے یا نہیں؟ بھائی کے ساتھ مل کر مکان لینا چاہ رہے ہیں عامر بھائی، اب مکان بھائی کے ساتھ مل کے مکان لینے کا تو استخارہ کر لیتے ہیں، آپ کے لیے مکان لینا بہتر ہے یا نہیں، لیکن کون سا مکان لے رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مکان نمبر کیا ہے، علاقے کا نام کیا ہے، اور وہ جگہ آیا اس کے قانونی معاملات مکمل ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ وہ مکان آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں یہ تو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا مکان لینا بہتر ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو آپ مکان لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو رات 10 بجے کے بعد آپ چاہیں تو ہمارے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 0213485871، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے گا، اس مکان کے حوالے سے اسپیشلی آپ استخارہ کروا لیجئے گا۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام احمد ہے، میرے والدہ کا نام مہر النساء ہے، میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے لیے پلیز استخارہ کر کے بتائیے، میرے روزی کے لیے بالکل میرا کام بند ہو چکا ہے ہمارا، پلیز مہربانی کر کے بتائیے۔ اللہ پاک آپ کے کاروباری پریشانیاں دور فرمائے۔ احمد بھائی حیدرآباد ہند سے آپ نے کال کیے، ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد حمزہ خان ہے، میری والدہ کا نام نعید بیگم ہے۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے میرے ساتھ جسمانی مسئلات چل رہے ہیں، روحانی مسئلے بھی ہیں، کافی علاج کر ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، حمزہ خان نام بتائیں۔ صحیح، امجد سمجھ میں آیا مجھے تو، اچھا جی، محمد امجد۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے گا آخری۔
سر مجھے استخارہ کروانا ہے. شہزاد احمد، والدہ کا نام ممتاز فاطمہ، اور مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں ہی مسائل ہیں بہت سارے کاروبار میں. اور میری بیوی کا نام ہے شبائلہ، والدہ کا نام ہے صغرا بیگم، اور ان کو یہ جنات وغیرہ کا کوئی اثر وغیرہ ہے ان پہ. اچھا جی شہزاد بھائی، آپ کا اور آپ کے اہلیہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس دوران آپ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی. جی شمائلہ نام بتائیں. شمائلہ نہیں ان کی زوجہ ہیں. اچھا جی جنات کے اثرات کا ان کو شبہ ہے تو استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، جن عیسائی بھائیوں نے ایس ایم ایس کا فرمایا، سب سے پہلے کوئی چیز جن کی گم ہو گئی ہے تو وہ اس روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے، کیا کیسے واپس ملے وہ چیز؟ اللہ پاک ان معاملات میں آسانی پیدا فرمائے. جن کے گم شدہ انسان ہو، گاڑی ہو یا مال ہو، گم ہو گیا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یہ وظیفہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وظیفے کی کثرت کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ان کے جو گم شدہ سامان ہے یہ مل جائے گا. اس وظیفے کے دوران چند بار درود پاک بھی پڑھ لیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، عابدہ پروین بنت محمودہ بیگم، ان کا استخارہ کیا، کیا اشارہ آیا؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو اثرات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس وظیفے کی کثرت کریں، اور ساتھ میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے ایک مخصوص ڈوری دی جاتی ہے دم کر کے پاؤں میں باندھنے کے لیے، آپ وہ بھی حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی درد وغیرہ ختم ہو جائے گا. چلے ٹھیک. یہ ایک استخارے کے لیے آیا تھا، ان کا پرابلم اتنا، خیر ان کی رخصتی میں رکاوٹ کے معاملات آ رہی ہیں. شائستہ شیریں، تو کوئی ایسا عمل جس سے ان کی رخصتی جلد طے پا جائے؟ رشتے میں اگر رکاوٹیں ہوں، پریشانی ہوں، رخصتی میں یعنی شادی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی میں ان کے رکاوٹ آ رہی ہے. رکاوٹیں جی تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 ٹائم پڑھ کر اپنی مشکلات اور پریشانی جو رکاوٹیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں اور پریشانیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی. اچھا جی، شیر بہادر کا استخارہ ہوا ہوگا؟ جی ہر وقت بیمار رہتے ہیں، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی شیر بہادر بھائی کا استخارہ کیا ہے. آپ کے ساتھ جو ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 ٹائم یہ لکھ کر یا لکھوا کر کاغذ پر آب زمزم شریف سے دھو کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا جی، بھائی کا نام عدنان، والدہ کا نام زرینہ. جی اچھا، اس سے پہلے ایک سر درد کا روحانی علاج مانگا انہوں نے، کیا اس کا علاج ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک ان کو درد سر سے شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب گھریلو علاج، اس کا صفحہ نمبر 46 پر ہے کہ جو کوئی بعد نماز عصر سورہ کوثر ایک بار پڑھ لے انشاءاللہ، اور اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سر پہ دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے محفوظ رہیں گے، ختم ہو جائے گا. اچھا، عدنان بن زرینہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ ان پر وزن آ جاتا ہے، خواب میں ڈرتے ہیں، لگتا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے. جی کام میں بھی ان کی رکاوٹیں پریشانیاں وغیرہ ہو رہی تھیں. یہ اگلی کال میں یا شہزاد افضل بھائی کے ساتھ ہیں، شاہد افضل کے ساتھ، ان کا سینیٹری کا کام ہے، وہ چل نہیں رہا ہے ان کا. جی عدنان بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے. عدنان بھائی کے ساتھ بھی کوئی ایسا جادو اثرات بندش وغیرہ کا تو اشارہ نہیں کام آ کا رہا. ہی مسئلہ ہے، صحیح اس میں لکھا ہوا ہے. کام میں بھی ان کے پرابلم آ رہے تھے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے نا. عدنان بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یہ روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطانی شریر انسان شیطان اور شریر جنات وغیرہ سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. شاہد افضل ان کا سینیٹری کا کام ہے، وہ چل نہیں رہا، تو کام بہتر ہو جائے اس کے لیے وظیفہ ہی بتا دیں، اور استخارے میں کیا اشارہ ہے ان کا؟ جی شہزاد بھی اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. شاہد افضل شاہد افضل جی اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے
اور رزق میں برکت کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اور ساتھ میں انہوں نے سینیٹری کے کام کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے بھی پوچھا، استخارہ کیا، تو اس میں ان کا جی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہی کام ان کا جاری رکھنا بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ ہے مزید نوٹ کرتے جائیے۔ نازیہ والدہ کا نام منزہ ہے، میری بہن بیمار رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں اور روحانی علاج بھی بتائیں، دیکھ لیتے ہیں۔ نام وجیہہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے یاسمین، سینے میں درد رہتا ہے، استخارہ اور علاج بتائیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام اویس ہے اور اللہ پاک شفا عطا فرمائے، میں یہ ڈائلسس کے مریض ہیں، میرا استخارہ کر کے بتا دیں۔ میرا نام اویس، والدہ کا نام اختری ہے، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرا نام ثناء اللہ اور میرے والد کا نام محمد سلیمان ہے، سائیں میں تھوڑے بات پر جذباتی ہو جاتا ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ثناء اللہ بھائی ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، نام زباریہ سمن ہے اور امی کا نام شگفتہ ناز ہے، کافی عرصے سے جوڑوں میں درد ہے، استخارہ کر دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ نعمان علی بن رضیہ بی بی، جی اچھا نعمان علی بھائی، اللہ پاک آپ کو علوم نافعہ سے نوازے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مدنی بنائے۔ جو آپ نے بتایا کہ آپ جامعۃ المدینہ اکاڑا میں جائیں یا نہ جائیں، اس حوالے سے آپ خود ہی استخارہ کر لیجئے گا۔ ہمارے جو مدنی پنصورہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق خود آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کا جامعۃ المدینہ اکاڑا میں جانا بہتر ہے یا نہیں۔ یہ جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا وہ ادارہ ہے جو درس نظامی کرواتا ہے، تو اس میں الحمدللہ عز و جل بے شمار ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ عز و جل جو ہے تو اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں۔ ان میں رہائشی جامعۃ المدینہ بھی ہیں جہاں پر باقاعدہ رہائش کا انتظام ہوتا ہے اور وہاں پر یعنی کہ ان کو اشیاء خورد و نوش بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو ایک عالم بنانے پر، ایک کو مدنی بنانے پر لاکھوں روپے دعوت اسلامی کا خرچہ آتا ہے۔ تو آئیے آپ بھی بڑھیے اور ساتھ دیجیے، اور ان جامعات المدینہ جن کا سالانہ خرچہ کروڑ نہیں بلکہ ارب تک پہنچ چکا ہے، تو اس میں آپ اپنا حصہ ملائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوشش سے آپ کے دیے ہوئے مال کسی طالب علم پر خرچ ہوگا، یہ یقیناً آپ کے مال کی خوش نصیب ہوگی کہ آپ کے مال کو یہ سعادت مل رہی ہے، آپ کے رقم کو، آپ کے عطیات کو، آپ کی زکوٰۃ کو، آپ کے فطرات کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ جو ہے کسی عالم دین کی تکمیل علم میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ان کے استخارے کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، جن کی کالز آئیں ان کے استخارے بھی ہو چکے ہوں گے، تو ایک عیسائی بھائی سب سے پہلے کال تھی جن کے اولاد کا سلسلہ نہیں، تو کیا اشارہ آیا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں بڑا پیارا ایک عمل ہے، بڑا آسان ہے۔ یا اولو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا اولو یہ 41 بار پڑھیے، اور مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ 41 بار 41 ٹائمز یا اولو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ عامر بھائی کے ساتھ مل کے مکان لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کا یہ فعل مکان لینا بہتر ہے یا نہیں؟ ہاں، استخارہ کیا گیا ہے، ان کے لیے مکان لینے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، ہند حیدرآباد سے احمد بھائی ہیں، ان کے کاروباری پریشانیاں ہیں، بہت پریشان معلوم ہو رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کیا اشارہ ہے استخارے میں ان کا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا روزی کے لیے بہت پریشان ہے، کام بالکل بند ہو چکا ہے، تو استخارے میں وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے بڑا پیارا ایک عمل ہے، چڑیا اور اندھا سانپ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ انشاءاللہ آپ کا جو کام بند ہے
اپنے کام جو بھی آپ کی فیکٹری ہے یا جو بھی دکان ہے یا کوئی آفس ہے تو آپ وہاں یہ 35 بار سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کر کے لٹکا دیجئے، انشاءاللہ کام چلے گا بھی اور انشاءاللہ خوب چمکے گا۔ اچھا، یہ اگلا جو کال تھی شاید امجد خان نام بتایا یا حمزہ خان نام بتایا، ان کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال سے کافی مسئلے مسائل ہیں، بہت پریشانیاں، ہو سکتا ہے معاشی پریشانیوں میں یہ مبتلا ہے۔ روحانی مسائل کا انہوں نے بتایا تھا، روحانی مسائل ان کے ساتھ۔ جی، اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر جس کو کوئی درد یا رنج یا مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یا صبورو 33 بار روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کے روحانی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ شہزاد احمد بن ممتاز فاطمہ کاروباری مسائل، اور شمائلہ بنت سغرا بیگم، ان کے ساتھ انہوں نے بتایا جنات کے اثرات ہیں، تو کیا اشارہ ہے؟ تو شہزاد بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اشرات کے معاملات نہیں ہیں، انہوں نے کہا کاروبار بالکل نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں وقتی طور سے آپ کے ساتھ آزمائش ہے، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ شمائلہ بنت سغرا، ان کے ساتھ جنات کے اثرات وغیرہ کے معاملات آپ بتا رہے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک عمل بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح کے معاملات ہوئے بھی تو وہ دور ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر، پلاسٹک کوٹنگ کر کے، چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اثرات کے اگر معاملات ہوں گے تو وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ویڈیو سوالات ریکارڈ کروائے یہ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، کسی کی ناف اتر جائے اس کا علاج بتا دیں۔ ناف اتر جاتی ہے اس کا روحانی علاج ابھی سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی، ناف ہٹ جاتی ہو جس کی، ناف کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت پیارا عمل ہے، یا عظیمو یہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جو بھی امراض ہیں، ناف کے جو بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 7 مرتبہ یا عظیمو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ۔ اگلا ویڈیو سوال۔ سوتے ہوئے سینے پہ اکثر لوگوں کو، ہمارے بھی کو ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، سینہ دب رہا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا جی، سینے پہ وزن محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے اثرات اور جنات کی وجہ سے ہی ہو، بعض اوقات اس کے طبی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جسم میں آکسیجن کم ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں آکسیجن کم ہو جاتا ہے، یا جس جگہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ جس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں وہاں پر کھڑکیاں دروازے بند ہیں اور وہاں پر آکسیجن جو کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیات ہو جاتی ہیں۔ جی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے، آگے پیچھے جہاں تک آپ کے ہاتھ جہات سکتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو پھیریے۔ یہ عمل دوبارہ کیجئے، یعنی پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے اور ہاتھوں پہ دم کریے اور تمام جسم پر پھیریے، پھر تبارہ کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، انشاءاللہ یہ معاملات دور ہو جائیں گے۔ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر
آپ وہ اکاؤنٹ نمبر اور اکاؤنٹ ٹائٹل وغیرہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ جن پر آپ اپنے مدنی عطیات جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ کا ایکسیس نہیں ہے کوئی ایسے مدنی مراکز تک، یوں تو الحمدللہ ہر شہر میں تقریباً دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں، مگر اگر آپ کی رسائی نہیں ہے، بہت سے ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں کہ جو شہر سے دور ہوتے ہیں، ہٹ کر ہوتے ہیں، تو آپ ان اکاؤنٹ نمبر پر اپنے عطیات جمع کروا سکتے ہیں. نفلی صدقات نافلہ کے لیے الگ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اور صدقات واجبہ کے الگ اکاؤنٹ نمبر ہوتے ہیں. تو جو جس نوعیت کے آپ کے عطیات ہیں اس کو اسی طرح کے اکاؤنٹس میں آپ جمع کروائیے. اچھا جی، بڑھتے ہیں آپ کے مزید ہم فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں. پھر جن عیسائی بھائیوں کو بذریعہ SMS جوابات دینے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے ان کے جوابات عرض کرتے ہیں. جی کال چلائیے. جی میرا نام عرفان ہے، میری والدہ کا نام شریفن ہے اور میری گھر والی کا نام صوبیہ ہے، اس کی والدہ کا نام ریانہ ہے. ہم دونوں کا استخارہ کروانا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، 5 سال کی ہماری بچی ہے، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے. جی 2.5 سال کی بچی ہوئی، اس کے بعد اولاد نہیں. اللہ پاک آپ کو مزید اولاد عطا فرمائے. استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام عامر رضا، والدہ کا نام مفیض اختر ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ 4 سال سے فارغ ہوں. اچھا جی، نوکری نہیں عامر رضا بھائی. اللہ پاک آپ کو صاحب روزگار فرمائے. استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرے والد صاحب کا نام محمد عابد ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی دل والی سائڈ پر درد ہوتا ہے اور ان کی والدہ کا نام پروین بی ہے. اچھا جی، محمد عابد بن پروین بی بی، طبیعت خراب، دل کی طرف درد. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. جی میں صبح کا عامر خان بول رہا ہوں. جی مجھے اپنا استخارے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی میرا نام عامر خان ہے، میری والدہ کا نام ستارہ بانو ہے. جی مسئلہ میں طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بی پی بھی ہائی رہتا ہے، کبھی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے. جی عامر بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایک لاسٹ کال مزید چلا دیجیے. اللہ وارث ہے. جی میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کریانے کی دکان ہے اور اس کا کام صحیح نہیں چلتا. نمبر آنے کو دل نہیں کر رہا. جب کام دکان پہ آ جاتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ بند کر کے گھر چلے جاؤں. دیکھ لیتے ہیں کام میں آپ کا دل لگ جائے. اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے بذریعہ SMS استخاروں کے رابطہ فرمایا، آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجئے. اچھا، سب سے پہلے جو ہمارے عیسائی بھائی تھے، ان کی عیسائی بہن کے حوالے سے مسئلہ تھا. نازیہ بنت منظورہ، کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی. وجیہہ بنت یاسمین، جن کے سینے میں تکلیف رہتی ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا؟ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جادو اثرات وغیرہ کا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے سینے پہ آپ دم کر لیں 3 بار. یہ وظیفہ 3 بار پڑھیں اور اپنے سینے پہ دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل سینے میں جو درد تکلیف وغیرہ ہے ختم ہو جائے گی. اچھا، اویس بن اختری، گردے غالباً ان کے کام نہیں کر رہے ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا ان کا؟ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے. اویس بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اور اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے بیماری ذکر فرمائی ہے ختم ہو جائے گی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ظہر ہو رہی ہے. اذان کا جواب دیتے ہیں.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله إلا الله وهذه الدعوة التامة وصلاة القائمة محمد رسول الله صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ثناء اللہ والدہ کا نام. اچھا انہوں نے اپنی والدہ کا پرابلم انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. ان کو غصہ ہاں آتا ان کو غصہ آ جاتا ہے, جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج, جب بھی آپ کو غصہ آئے ثناء اللہ بھائی, آپ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر اپنے الٹے کندھے کی طرف نا آپ 3 بار تھو تھو کر دیا کریں. تھوکنا نہیں ہے, صرف تھو تھو کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو غصہ وغیرہ یہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ زباریہ سمن نام ہے, والدہ کا نام شگفتہ ناز ہے, کافی عرصے جوڑوں میں تکلیف ہے, کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جن کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے, کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی یہ ایک بار پڑھیں, اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر لیں اور آپ پورے جسم پہ جہاں جہاں آپ کے جوڑوں میں درد ہے, جہاں تکلیف ہے وہاں پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل جوڑوں میں درد وغیرہ تکلیف سے ختم ہو جائے گا. جی مزید یہ SMS نوٹ کر لیجئے. نام شعیب اختر, امی جی کا نام رسولہ بی بی. ہم اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں. جسم سارا دن درد کرتا ہے اور دماغ بالکل کام نہیں کرتا. دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی نام نجمہ بی بی, والدہ کا نام آمنہ بی بی. اولاد کی نعمت سے محروم ہوں, استخارہ اور روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد فرمائے. آمین. بھائی میرا نام نو بہار ہے, میری امی کا نام صفیہ بی بی. میری شادی کو 18 ماہ ہو گئے, اولاد نہیں ہے. استخارہ کیجئے, روحانی علاج بھی بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں. نام رخسانہ بی بی, ان کی امی کا نام نور بی بی. امی اکثر بیمار رہتی ہے, استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں. رخسانہ بی بی بنت نور بی بی اکثر بیمار رہتی ہیں. اچھا نام جویریہ اسما ہے, والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. رشتہ نہیں ہوتا یا رشتہ آتا ہی نہیں, استخارہ فرما دیں. کوئی جادو تو نہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی سعیدہ بی بی, والدہ شریفن بی بی, لاہور شہر سے انہوں نے
کال کی ہے، تو آپ کا جو مرض ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، نام محمد ملک اور والدہ کا نام صفیہ بیگم ہے۔ میں نے اپنا گھر سیل کرنا ہے جو نہیں ہو رہا، استخارہ کر دے۔ اچھا، نام مالک ہوگا شاید، محمد مالک ہوگا نام، تو دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ ان کا گھر سیل نہیں ہو رہا۔ جی، میرا نام نعمان ہے، میری امی کا نام نجمہ ہے، میرے سر سے قرض نہیں اترتا، استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے۔ جی، آپ سب اسلامی بھائیوں کا استخارہ اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اب جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے بذریعہ فون کالز رابطہ فرمائے، عرفان بھائی اور آپ کی اہلیہ ثویبہ، دونوں بے اولاد ہیں، استخارہ میں کیا اشارہ ہے ان کے ساتھ؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، وقتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 248 248 پر آپ نے تحریر فرمایا، یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اچھا جی، عامر رضا بھائی یہ بے روزگار ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے ملازمت ملنے کا عمل، تو اس پر یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد حلال و آسان روزگار ملے گا۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے عابد بھائی کے حوالے سے مسئلہ آیا، ان کے دل میں درد رہتا ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے، کیا اشارہ ہے ان کا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یہ روزانہ رات کو ایک سیب پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کر لیا کریں اور وہ سیب صبح نہار منہ کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کے جو بھی امراض ہیں انشاءاللہ ان سے نجات حاصل ہو جائے۔ اب یہ مطلب سمجھے ہوں گے صبح سے مراد صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو صبح سے مراد کیا؟ رمضان مبارک ہے، اب تو رمضان المبارک میں تو یہ ہے کہ سحری میں جب آپ اٹھیں جی تو سحری میں کھانا وغیرہ کھانے سے پہلے یا سحری کرنے سے پہلے آپ کلی وغیرہ کر لیں اور پھر یہ سیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اسے تناول فرما لیں، کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اب سب کی صبح اپنی اپنی سہولت کے حساب سے ہوتی ہے، کسی کی صبح جو آفس ورک والا ہے جو ہے وہ 8 بجے ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جو بھی جی، ہمارے تو بعض جو ہوتے ہیں ان کی صبحوں کا بس وہ جب اٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ صبح ہے، 11 بجے بھی ان کی صبح ہوتی ہے، بعض کی 12 بجے ہوتی ہے، تو صبح کی ایک باقاعدہ ایک تعریف ہے، ایک ڈیفینیشن ہے اس کی کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، یہ دراصل صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کسی سلسلے میں اس کی مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی جن کی کریانے کی دکان ہے، کاروبار کرنے کا دل نہیں کر رہا اور دکان بھی صحیح نہیں چل پا رہی، یہ کیا کریں ہمارے اسلامی بھائی؟ وارث علی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ کریانے کی دکان کام نہیں چل رہا ہے، کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز حلال کام دھندے میں نوکری میں انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ اچھا، ہمارے اس میں 2 عامر آئے، ایک عامر رضا اور ایک عامر خان۔ عامر خان کا کیا اشارہ ہے؟ انہوں نے کہا طبیعت خراب رہتی ہے، بی پی جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے لیے بڑا پیارا عمل ہے، آپ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی بی پی ہائی یا لو ہونے کا مرض ہے انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے،
जिन साईं भाइयों ने हमसे बज़रिए SMS इस्तिखारे करवाए, रूहानी इलाज जानना चाहे, आप समाअत फरमाएं। शुएब अख्तर, इनकी वालदा का नाम रसूला बीबी, क्या इशारा आया? जिस्म में दर्द वगैरह उन्होंने बताया तो बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई रूहानी मसला इनके साथ नहीं है। आपको चाहिए कि आप या गनियो उठते बैठते चलते फिरते बावजू बेवजू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह जिस्म का दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, दो एक जैसे मसले हैं, नजमा बीबी के और नौ बहार के, ये दोनों ही बे औलाद हैं, दोनों के साथ क्या इशारा आया? जी, दोनों का इस्तिखारा किया है तो दोनों के साथ वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो आप दोनों को चाहिए, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, इसके सफ़ा नंबर 22 पर 22 पर एक वजीफ़ा है कि हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। ये वजीफ़ा इस्लामी बहन और इस्लामी भाई दोनों कर सकते हैं। अच्छा, रुखसाना बीबी बिनते नूर बीबी अक्सर बीमार रहती हैं, इनका क्या इशारा है इस्तिखारे में? इस्तिखारा किया है, इनका इस्लामी बहन के साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई रूहानी मसला नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप या मुमिनु 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जवेरिया अस्मा वालदा का गुलाम फातिमा, रिश्ता नहीं हो पा रहा जी, जादू तो नहीं इन पर कोई? नहीं, इस्लामी बहन के इस्तिखारे किया है, कोई जादू बंदिश वगैरह का इशारा नहीं है, वक्ती आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 312 बार या ज़ल जलाल वल इकराम 312 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने नेक रिश्ता मिलने के हवाले से दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही नेक रिश्ता मिल जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जिन जिन परेशान हालों ने, बीमारों ने, कर्जदारों ने, दुखियारों ने हमें कॉल्स की, इनकी तमाम दुख दर्द परेशानियां बीमारियां दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।